السلام علیکم فرینڈس، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نظریات اردو زبان کی ابتدا. ٹھیک ہے، اردو کی زبان کی ابتدا کیسے ہوئی اس سے متعلق نظریات پہ. تو یہ میں نے کوشچن سالو کر لیا ہے. اب میں ان کو ریڈ آؤٹ کروں گی اور آپ کو اس کے متعلق کوشچن کس طرح آئے گا اس کو اٹمپٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی. تو اس کے متعلق کوشچن آئے گا: اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں بیان کردہ چند نظریات پر تنقید کریں اور رائے لکھیں. تو یہ اس کا سوال بن جائے گا. میں نے سوال جب سالو کیا تو میں نے کوشش کی کہ اس میں اشعار ڈالوں تاکہ جتنے اشعار ہم لکھیں گے تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اچھے امتحانات میں نمبر لے سکتے ہیں. تو یہ ایک شعر تو میں نے ٹاپ پہ لکھا ہے: نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. اور اس کے علاوہ میں نے یہاں ایک اور شعر بھی لکھا ہے: شہد و شکر سے شیریں اردو زباں ہماری ہوتی ہے جس کے بول میٹھی زباں ہماری. اور یہ ایک اور شعر ہے: اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہمارے زباں کی ہے. اب کچھ اہم شخصیات ہیں جنہوں نے اردو زبان کے متعلق اپنے نظریات پیش کیے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ کیسے وجود میں آئی. جن میں سے ایک ہیں پروفیسر محمود اختر شیرانی. پروفیسر محمود اختر شیرانی کے مطابق اردو پنجابی زبان سے نکلی ہے، اور انہوں نے یہ بات اپنی ایک تصنیف ہے پنجاب میں اردو اس میں کہی. میر امن دہلوی باغ و بہار دیباچہ میں فرماتے ہیں: اکبر کے دور میں اردو لین دین کی زبان مقرر ہوئی تھی. انشاء اللہ خان انشا دریائے لطافت ان کی کتاب ہے جس میں لکھتے ہیں: مختلف زبانوں کی آمیزش سے جنم لیا اردو نے، دراصل یہ لشکر کی زبان ہے. گارسان داتاسی لکھتے ہیں: ہندوستانی زبانوں کا آغاز 11ویں صدی میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے میل جول کے بعد ہوا. اور لاسٹ میں محمد حسین آزاد اور رام بابو سکسینہ، یہ سکسینہ یہ سکینہ ویسے لکھ دیا. اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، در حقیقت یہ زبان ہندی کی ایک شاخ ہے. سو یہ سب کچھ نظریات تھے مختلف مشہور شخصیات کی اردو سے متعلق. اب ہم پڑھتے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ نظریات کی کیسے تردید کی گئی. جیسا کہنا ہے اردو زبان برج بھاشا سے نہیں نکلی، کیونکہ جس زمانے میں اردو کا آغاز ہوا تو برج بھاشا تو خود ہی اس وقت ارتقاء کے منازل طے کر رہی تھی، لہٰذا اردو اور برج بھاشا میں ماں بیٹی کا رشتہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا بہنوں کا رشتہ طے ہو سکتا ہے. پنڈت دتاتر کیفی کہتے ہیں: اردو ہندی یا کھڑی بولی قدیم ویدک بولیوں میں سے ایک بولی ہے جو ترقی کرتے کرتے یا یوں کہیے کہ عدلتے بدلتے پاس پڑوس کی بولیوں کو کچھ دیتے اور ان سے کچھ لیتے اس حالت کو پہنچی جس میں آج ہم اسے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر محی الدین قادری زور وہ فرماتے ہیں: اردو کا سنگ بنیاد اصل مسلمانوں کی فتح دہلی سے بہت پہلے ہی رکھا جا چکا تھا، اور یہ اور بات ہے کہ اس زمانے تک اس نے مستقل زبان کی حیثیت حاصل نہیں کی تھی. جب تک اس نے مستقل زبان کی حیثیت حاصل نہیں کی تھی، جب تک مسلمانوں نے اس شہر کو پایا تخت نہ بنا لیا. ٹھیک ہے. اور کچھ جدید ترین اگر ہم نظریات دیکھیں اس میں ڈاکٹر سہیل بخاری کہتے ہیں: اردو کا ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے پنجاب، سندھی یا دکنی اس کی جنم بھومی نہیں ہو سکتے. اردو کی جنم بھومی مشرق میں اڑیسہ اور جنوب میں تلنگانہ تک محدود ہے. میرے نزدیک اصل میں اردو کا گھر یہی ہے. اردو زبان نہ شور سینی سے نکلی ہے نہ پالی سے، بلکہ اس کا ماخذ مہاشٹرائی پراکرت ہے. یہ ڈاکٹر سہیل بخاری کے نظریات ہیں. نظریات کا اگر ہم جائزہ لیں، اردو زبان برصغیر میں ہندو آریائی زبانوں کی ملاپ اور ان پر عربی فارسی کے
اثرات کے تحت معرض وجود میں آئی۔ مذکورہ بالا نظریات کی نہ مکمل تردید کی جا سکتی نہ ہی ترجیح دی جا سکتی ہے۔ جس طرح انسانوں کے خاندان ہوتے ہیں اور اسی طرح زبانوں کا سب سے بڑا خاندان ہند یورپی خاندان ہے، اس ہند یورپی خاندان کی ایک شاخ ہند آریائی ہے۔ ہند آریائی سے آگے چل کر جدید آریائی زبانیں وجود میں آئیں جن میں سے اردو بھی ایک ہے۔ اس لیکچر کی PDF کاپی آپ کو میرے ٹیلی گرام چینل پہ مل جائیں گی، اور میں اب آپ کے سامنے حاضر ہوں گی ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔